اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بیرون ملک جانا ہے تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کیوں ایف آئی اے والے مسافروں کو آف لوڈ کر رہے ہیں. اور جس کا ایک بڑا سادہ سا ایک جواب یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے ایفیڈیوٹ ایک جمع کروانا ہے پاکستان کا، جو پاکستان کے اندر سے کوئی 20ویں 21ویں گریڈ کے 17ویں 18ویں مطلب کوئی سرکاری آفیسر جس کی رینک کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس رینک کے آفیسر سے آپ نے ایک ایفیڈیوٹ سائن کروانا ہے جس میں لکھا یہ ہوگا کہ آپ اس پرپس کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں گے اس ڈیٹ پر یا جو بھی آپ کا ٹائم ٹینیور ہے. یا پھر اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ بھائی یہ کمپنی ہے جس نے آپ کو جاب آفر دی ہے اور آپ یہاں پر ہی جا کر جاب کریں گے اور جیسے ہی آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا آپ واپس آ جائیں گے اپنے وطن میں. تو یہ اس قسم کا ایفیڈیوٹ جو ہے جن کے پاس نہیں تھا، ایف آئی اے ان کو جو ہے وہ آف لوڈ کر رہی تھی. شروع میں تو یہ خبریں آ رہی تھی جس پر بہت سے مسافروں نے چیخ و پکار کی، ایئرپورٹ پر رونے دھونے کے مناظر سامنے آئے. لیکن اس کے بعد ایک پینک سا کریٹ ہو گیا کہ جو بھی باہر جا رہا تھا اس کو یہ شور نہیں تھا کہ اب پتہ نہیں ایف آئی اے والے ہمیں روک لیتے ہیں یا نہیں روک لیتے ہیں. تو اس قسم کے بہت سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ایفیڈیوٹ والا سین ختم کر دیا گیا. ایویشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ بالکل غلط ہے. پھر اس کے علاوہ جو باقی ہمارے پاکستان کے اندر جو باقی ادارے تھے ایف آئی اے کو، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ ایفیڈیوٹ کسی سرکاری آفیسر سے اٹیسٹڈ کروا کے جمع کروانا اور اس کے بعد بھی آپ ایف آئی اے والوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے ہیں. تو دیٹس این انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو. اس وجہ سے آپ اس کو ختم کریں. جب بہت زیادہ دباؤ آیا عوام کی طرف سے تو اس کو ختم کر دیا گیا. بٹ اسٹل ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایف آئی اے والے ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں. اب آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ ایسی کیا کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ کو آف لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور بڑی کامن سی ہیں. ایک تو یہ عام سا جو بات کہا جاتا ہے کہ آپ کے دستاویزات مکمل نہیں ہیں. اب آپ کے دستاویزات میں اگر وہ ایفیڈیوٹ ہے بھی تو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دستاویزات مکمل نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. ایک دستاویزات کون سے نامکمل ہے میں اس کی طرف آتی ہوں بعد میں، لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے یا جن تک میں ریچ آؤٹ کر سکتی تھی ان سے مجھے یہی پتا چلا ہے کہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، آپ پنجاب کے کسی ضلع میں رہتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی جو ڈپارچر ہے اگر آپ فلائی کر رہے ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ سے کر رہے ہیں یا پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے کر رہے ہیں، یا آپ اگر سندھ میں رہتے ہیں تو آپ پنجاب کے کسی ایئرپورٹ کا انتخاب کرتے ہیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے آپ کی فلائٹ ہے، تو بھی آپ کو آف لوڈ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ ایف آئی اے یہ پوچھے گا کہ جب آپ رہتے وہاں پر ہیں تو پھر آپ یہاں پر آ کر کیوں فلائی کر رہے ہیں، کیا ریزنز ہیں. اس بیس پر بھی آپ کو آف لوڈ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کے جو کہا جا رہا ہے کہ دستاویزات مکمل نہیں ہیں، تو دستاویزات اصل میں لیٹس سپوز کہ اگر آپ کے پاس آپ ایک پلمبر ہیں یا آپ پھر ایک میکینک ہیں، گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اور آپ کو سعودی عرب میں کہیں پر نوکری مل گئی ہے، اب آپ نے یہاں سے فلائی کرنا ہے اور سعودی عرب جانا ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جو آپ نے پلمبنگ کا کام سیکھا ہے یا آپ نے جو میکینک کا کام سیکھا ہے اس کا ایکسپیرینس دیں، اس کا ایکسپیرینس لیٹر دیں، دستاویزات دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ جو جاب ملی ہے یہ واقعی حقیقی طور پر آپ کے ایکسپیرینس بیسڈ پر ملی ہے. اگر آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو بھی آپ کو آف لوڈ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی مین ریزن ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے. اور ابھی بہت سی ایسی میں رپورٹس بھی دیکھ رہی تھی کہ ریسنٹلی لاہور ایئرپورٹ سے بہت سے لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے، اور کہ ایک نہیں 3-4 لوگوں کو. اب جو ایف آئی اے والے ہیں یا جو باقی ایویشن کے حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اتنا سخت اس وجہ سے لیا گیا ہے کہ یوزلی ہوتا کیا ہے، جو خلیجی ممالک ہیں یا مڈل ایسٹ کے اندر جب یہاں سے لوگ فلائی کرتے ہیں تو فلائی کرنے کے ساتھ وہ ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اپنا ویزا لے کر کہ ہمیں سعودی عرب میں یا ہمیں مڈل ایسٹ میں، ترکیہ میں کہیں پہ بھی ہمیں جاب مل گئی ہے، لیکن آگے وہ ڈنکی لگا کر ویسٹ کی طرف جانے کی موو کرتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے تھے کہ کشتیاں ڈوب گئی تھی اور کتنے لوگ جو ہیں وہ انسانی اسمگلنگ میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو یہ انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے یہ ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ یہ اقدام کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ
جھانسا دے کر آپ کو غلط پیپر دے کر ویزا وغیرہ بھیج کر وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر آ جائیں اور وہاں پر آ کر پھر آپ سے بھیک منگواتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ زیارتوں کا کہہ کر جاتے ہیں وہاں پر, اس کے بعد بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی اہم اقدام اٹھایا گیا ہے. لیکن جو لوگ مسافر جو جا رہے ہیں وہ پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی غریب ہیں, ہم نے جو ٹکٹ کے پیسے بھی لیے ہیں وہ کسی سے ادھار مانگ کے یا گھر کا کوئی سامان بیچ کر 2-3 لاکھ جو جمع کیا ہے اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اور سم ٹائم یہ جو ایئرپورٹ کہ بھئی آپ لاہور ایئرپورٹ سے کیوں جا رہے ہیں, آپ کو تو کراچی ایئرپورٹ سے جانا چاہیے, یا آپ کراچی ایئرپورٹ سے ہیں تو آپ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے کیوں جا رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غریب قوم ہیں, ہمیں جہاں سے سستی ٹکٹ ملتی ہے ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب جب ایجنٹ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جتنی بھی سستی ٹکٹ ہو سکتی ہے ہمیں وہ بنا کر دو, تو وہ سستی ٹکٹ ہو سکتا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ سے بہت مہنگی مل رہی ہو لیکن اسی ڈیٹ پر لاہور ایئرپورٹ سے کوئی ٹکٹ جو ہے وہ بہت سستی مل رہی ہو, تو اس وجہ سے ہم فلائی کرتے ہیں. بٹ FIA والے وہ جب دیکھتے ہیں آپ کا انویسٹیگیشن, ایک انٹرویو ہوتا ہے, اس انٹرویو میں اگر آپ کو لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ آپ پزل ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر تو پولیس کا ویسے ہی اتنا روب ہوتا ہے اور FIA والے جیسے آپ کو انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, اچھا خاصا بندہ جس کو ساری سمجھ بوجھ ہے وہ بھی پزل ہو جاتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن روم میں مطلب اس طریقے سے لائن میں لگے ہیں اور آپ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے, 3-4 آفیسرز کھڑے ہیں, تو آپ ویسے تھوڑا سا پینک ہو جاتے ہیں. تو اس بیس پر جو ہے وہ آپ کو آف لوڈ کر دیتے ہیں. ابھی ایفیڈیوٹ والی جو شرط تھی وہ تو ختم کر دی گئی ہے, لیکن ابھی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں اس میں یہی آ رہا ہے کہ آپ اگر غلط ایئرپورٹ سے فلائی کر رہے ہیں یا پھر ان کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ انسانی اسمگلنگ میں یہ لوگ ملوث ہیں یا ان کے ساتھ فیک اور جھوٹا جو ویزا وغیرہ دے کر کیا گیا ہے, یا ان کا پرپس جو ہے وہ جاب نہیں ہے بلکہ وہاں جا کر یہ آگے ڈنکی لگانا چاہتے ہیں, یا پھر یہ جس کمپنی میں ان کو ویزا ملا ہے یہ وہاں جا کر اللیگل ہو جائیں گے اور وہاں سے پھر یہ واپس نہیں آئیں گے, تو اس بیس پر جو ہے وہ ان کو کیا جاتا ہے, آف لوڈ کیا جاتا ہے. اب جو کہ ایک اسکلڈ لیبر ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جس کو نہیں پتا, جس کے پاس کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے, جس کو بس کہیں سے ویزا مل گیا ہے, کوئی اس کے وہاں پر جو آلریڈی کولیگس ہوں گے, دوست ہوں گے یا فیملی ممبر اکثر موجود ہوتے ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے تمہارا ویزا نکلوا دیا ہے, تو یہاں پر کفیل کوئی نہ کوئی ہوگا جو تمہیں ویزا سینڈ کر دے گا اور تم ٹکٹ کروا کے آ جاؤ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پلمبر کا سرٹیفکیٹ ہم کہاں سے لے کر آئیں, اگر ہم الیکٹریشین ہیں اور ہم بجلی کا کام سارا ٹائم کیا ہے, وہ اس میں ہم نے کوئی 8-10 سال لگائے ہیں, تو ہم وہ کہاں سے ایکسپیرینس لیٹر لے کر آئیں, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی انسٹیٹیوشن نہیں ہے یا ایک بچہ جو کہ 10 سال کی عمر میں ایک ورک شاپ میں کام کر رہا ہے, اب اس ورک شاپ سے وہ کہاں سے کوئی ایکسپیرینس لیٹر لے کر آئے. وہ تو وہ چھوٹو ادھر آؤ, یہ کرو وہ کر کے اس نے سارا کام سیکھا ہے, اور اگر اس کو باہر کوئی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے تو وہ ایکسپیرینس لیٹر ایسی جابس کا کہاں سے لے کر آئے. پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوشنز تھوڑی ہیں جو کہ ہر انسٹیٹیوشن رجسٹرڈ بھی ہو, گورنمنٹ کے پاس انرولڈ بھی ہو, اور پھر آگے سے ان کا اپنا جو ہے وہ لیٹر ہیڈ بھی ہو. لیٹر ہیڈ میں پھر وہ بتائے کہ جی یہ بندہ ہمارے پاس اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تھا, پورا ایکسپیرینس لیٹر بنائے اور اس کے اگینسٹ اس کے اکاؤنٹ میں سیلری بھی آئے, جو کہ وہاں پر امیگریشن حکام کو سیٹسفائی کر سکے کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ آپ کو اتنی سیلری دیتے تھے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک. جیسے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ جب ٹریول کرتے ہیں یا کسی نیوز چینل سے یا دوسرے جو چینل سے سوئچ کرتے ہیں تو ایک ایکسپیرینس لیٹر ملتا ہے, اس کے اگینسٹ جو ہماری سیلری ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بینک اسٹیٹمنٹ میں شو ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے, یہ صرف غریبوں کو جو کہ بیچارے ٹکٹ بیچ کے مطلب کہ اپنے گھر کا سامان بیچ کے ٹکٹ خریدتی ہیں اور ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے.